یہ قدیم قلعہ گوجر خان سے 25 کلومیٹر مغرب میں سوئی چیمیا کے دریا پر واقع ہے۔ پھانسی گھاٹ بھی ادھر موجود تھا جو اب اپنی اصل حالت میں نہیں ہے۔ مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ سنگنی میں کوئی چشمہ موجود نہیں تھا۔ ایک بار ایسے بتایا جاتا ہے کہ راول جو ہے نا وہ جگنی سے ملنے کے لیے یہاں ہے، تو قلعے کے جو باقی لوگ تھے یہاں کے آس پاس کے لوگ، ان لوگوں نے ان کو دیکھ لیا۔ السلام علیکم ناظرین، شہر گوجر خان سے میں ہوں چودھری محمد اخلاق۔ آج ایکسپریس ڈیجیٹل میڈیا پہ ہم آپ کو ایک ایسے قدیم قلعے کا وزٹ کروائیں گے جو مغلوں کے دور حکومت کا ہے، جہاں پر قیدیوں کو سزائیں دی جاتی تھی۔ مغلوں کے دور حکومت کے بعد سکھوں نے یہاں قبضہ کیا، سکھ بھی اپنے مخالفین کو یہاں قید کرتے، سزائیں دیتے۔ سننے میں آ رہا ہے کہ ابھی تک ان کی روحیں بھٹکتی ہیں یا جنات کا ڈیرا ہے۔ ہم آپ کو وزٹ کروائیں گے، پھانسی گھاٹ دکھائیں گے، تشدد والے روم دکھائیں گے، ہم آپ کو وزٹ کرواتے ہیں، آئے آپ ہمارے ساتھ۔ سگنی قلعہ یہ قدیم قلعہ گوجر خان سے 25 کلومیٹر مغرب میں سوئی چیمیا کے دریا پر واقع ہے۔ یہ قلعہ جسے قیدیوں کو رکھنے اور سزائیں دینے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اس کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ اسے مغلوں نے تعمیر کروایا اور بعد میں اس پر کشمیر کے ڈوگروں اور سکھوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ یہ قلعہ سکھوں کے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے استعمال میں رہا۔ مہاراجہ اپنے دور حکومت میں قیدیوں کو یہاں رکھتا اور ان پر تشدد کرتا۔ پھانسی گھاٹ بھی ادھر موجود تھا جو اب اپنی اصل حالت میں نہیں ہے۔ سننے میں آ رہا ہے کہ ان قیدیوں کی روحیں اب بھی قلعے میں موجود ہیں جو اپنی موجودگی کا احساس دلاتی ہیں۔ رات کے وقت قلعے میں جانا ممکن نہیں۔ پوٹھوہار کے خطے میں ایسے کئی قلعے ہیں جن میں روہتاس، اٹک، پھروالا، روات اور گری شامل ہیں، لیکن سنگنی کا قلعہ دو دریاؤں کے سنگم پر ایک بہت ہی خوبصورت جگہ پر قائم ہے۔ یہ ایک ایسی پہاڑی پر قائم ہے جہاں سے آپ کئی دیہاتوں کا نظارہ کر سکتے ہیں، جن میں سوئی چیمیا اور ڈھوکلاس وغیرہ شامل ہیں۔ ڈھوکلاس کا گاؤں 17ویں صدی کے ایک قدیم قبرستان کے لیے مشہور ہے۔ یہ قبریں کنجور کے پتھر کی بنی ہیں اور ممکنہ طور پر ان مغل سپاہیوں کی ہیں جو اس قلعے پر تعینات تھے۔ اسی طرح کی قبریں ٹکال گاؤں میں بھی ہیں۔ ایک مقبرہ جو اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اس مغل ناظم کا ہے جو سنگنی اور آس پاس کے دیہاتوں کا انتظام سنبھالتا تھا۔ قلعے کا مرکزی دروازہ مشرقی جانب سے کھلتا ہے جہاں سے آپ ٹکال گاؤں تک دیکھ سکتے ہیں اور یہیں سے سیڑھیاں قلعے کے اندر جاتی ہیں۔ قلعے کے تقریباً ایک جتنے 4 برج ہیں، جبکہ سیڑھیوں سے ان برجوں کے اوپر تک پہنچا جا سکتا ہے۔ یہاں سے قلعے اور آس پاس کے علاقوں کی حفاظت کی جاتی ہوگی۔ مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ سنگنی میں کوئی چشمہ موجود نہیں تھا، یہاں تک کہ عبدالحکیم کو سنگنی قلعے میں دفن کیا گیا۔ چشمہ کبھی بھی خشک نہیں ہوتا ہے۔ اس میں نہانے والے لوگوں کا ماننا ہے کہ اس سے ان کی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ پوٹھوہار کے کئی مزارات میں پانی سے علاج اب بھی عام بات ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ اس ٹائم ایک وزٹر موجود ہے، ہم ان سے پوچھتے ہیں، ان کی ہسٹری کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے سر آپ کا؟ سر میرا نام آفتاب ذوالفقار ہے اور میں مینیجنگ ڈائریکٹر ہوں جنٹری کالج سے، اور میرا جو سلسلہ ہے وہ درس و تدریس کے ساتھ۔ ماشاء اللہ، پھر تو آپ کو تاریخ کا زیادہ پتا ہوگا۔ ہاں بس تھوڑا بہت دینا شغف ہے اس حوالے سے۔ قلعے کے بارے میں تھوڑی ہمیں بتائیں نا۔ تو ہاں، قلعے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو مختلف مورخین نے مختلف جو اپنی رائے جو ہے نا وہ اس حوالے سے جینا بیان کی ہے، لیکن جہاں تک ہم سمجھتے ہیں، جہاں تک ہم نے پڑھا اور ہم نے سنا، تو وہ یہ ہے کہ یہاں راول جگنی کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے۔ بیسیکلی اگر اس کی تاریخ آپ دیکھیں نا تو یہاں جگنی جو ہے وہ ایک لڑکی تھی اور راول ایک لڑکا تھا، اور جگنی کا جو قیام تھا نا وہ یہاں تھا۔ راول بیسیکلی نے خانہ بدوش نہ بتایا جاتا ہے، تو یہاں یہ ایک خوبصورت مقام تھا۔ تو یہاں جب جو راول فرسٹ ٹائم یہاں ادھر آیا اور اس نے جگنی کو دیکھا بقول غالب کے کہ عشق پہ کسی کا زور نہیں ہے، وہ آتش ہے غالب، جو لگائے نہ لگے، جو بجھائے نہ بجھے۔ تو یہ سلسلہ کچھ ایسا ہوا کہ یہ دونوں طرف سے آگ بڑھ گئی اور یہ محبت اور پیار اور عشق کا جو سلسلہ یہاں سے شروع ہو گیا۔ تو آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آج کے زمانے میں، اس زمانے میں بھی ایسا تھا کہ جب بھی کوئی ایسی چیز ہوتی تھی اس کو مایوب سمجھا جاتا تھا، اور جس حوالے سے ان کے آپس میں میل ملاپ بھی شروع ہو گئے۔ ایک بار ایسے بتایا جاتا ہے کہ راول جو ہے نا وہ جگنی سے ملنے کے لیے یہاں ہے، تو قلعے کے جو باقی لوگ تھے یہاں کے آس پاس کے لوگ، ان لوگوں نے ان کو دیکھ لیا۔ جب ان کو دیکھا گیا اور کوشش کی گئی کہ اسے نقصان پہنچانے کی یا پکڑنے کی یا جان سے مارنے کی، تو یہاں نیچے تالاب بھی نہیں ہے، بہت بڑے تالاب ہیں یہاں نیچے، ٹھیک ہے، جہاں پانی ہے۔ تو اس وقت وہ یہاں سے اپنی جان بچانے کے لیے تالاب میں اس نے چھلانگ لگائی ہے۔ جب اس نے تالاب میں چھلانگ لگائی، باقی کافی جو لوگ تھے جو اس کے پیچھا کر رہے تھے، تو انہوں نے کوشش کی اس کو پکڑنے کی، لیکن یہ ہے کہ اس بندے کی کوئی فزیکل جو باڈی ہے وہ ابھی تک انہیں اس وقت نہیں ملی، جس کی وجہ سے
اب وہ جو سلسلہ ہے، اب جہاں تک جگری کی بات تھی، وہ بیچاری جو ہے نا وہ اس کی تلاش میں در بدر نہیں نا بھٹک رہی تھی، جس طریقے سے وہ جو رانجھا جو ہیر کی چکروں میں نہیں نا سراؤں میں بھٹکتا رہا، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے نہیں نا وہ نہیں نا اپنے راول کے انتظار میں نہیں نا وہ بیچاری کبھی دائیں کبھی بائیں، کیونکہ جب اسے وہ میسر نہیں تھا، کیونکہ اگر وہ انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن وہ اس تجسس میں تھی کہ شاید نہیں نا وہ ابھی ہے، وہ زندہ ہے، تو اس تلاش میں وہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ وہ جس طرف بھی جاتی تھی نا، تو وہ اس وقت ایک چیز میں اور بھی یہاں ایڈ کرنا چاہتا ہوں سر، وہ یہ ہے کہ یہاں اس وقت بڑی پابندی تھی، لائٹس نہیں تھی، کیونکہ وہ زمانہ ایسا تھا، بجلی کا نظام نہیں تھا، لائٹس پر پابندی تھی، تو جس کی وجہ سے بالکل اندھیرا تھا، اور نیچرلی بتایا جاتا ہے کہ جب وہ جگنی جو ہے نا وہ یہاں سے گزرتی تھی، جن راستے سے گزرتی تھی نا وہ راستے جو ہے نا وہ چمک جاتے تھے، روشنیوں کے ساتھ نا بھر جاتے تھے، تو اسی وجہ سے یہاں یہ ضلع راول پنڈی میں آتا ہے، تو یہی وجہ ہے اس وقت پنڈ کہا جاتا تھا، اور یہ راول کی بنیاد پہ نا بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو راول پنڈی ہے اس حوالے سے یہ چیز ہے، تو یہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں ملتی ہیں، اور ہم یہاں آتے ہیں اس حوالے سے آتے ہیں، اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ محبت اور پیار کا جو جذبہ ہے یہ فطرتی جذبہ ہے، تو یہ کچھ چیزیں جو میں سمجھتا ہوں جو ہم تک پہنچی ہیں وہ یہی کچھ ہی ہے۔